بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 15 اور ویلاگ نمبر ہے 471 اور صفحہ نمبر ہے 511۔ حضرت صفیہ سے شادی یہ ہیڈنگ ہے اور مین سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ محرم سن 7 ہجری۔ یہ ہم مین سبجیکٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 14 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اس کی۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہور شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ حضرت صفیہ سے شادی یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی حقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دحیہ بن خلیفہ کا دفیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کی خدمت میں آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حیی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہے۔ آپ نے فرمایا دحیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دحیہ ان کے ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دحیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں سد صحبہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کی ہمراہ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا اور راستے میں 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام کیا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا۔ دریافت فرمایا یہ کہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ بخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینے میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔
نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور نیکسٹ ویلاگ ہوگا زہر آلود بکری کا واقعہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ رب کی پیاری عطا سید فاطمہ جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر عطایت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ، لاڈلے جن کے پیارے حسین و حسن، وہ خدا کی رضا سید فاطمہ، تذکرہ کیا بیاں ہو زباں سے میرے، رتبہ تیرا بڑا سید فاطمہ، ناز کرتی ہے جس پر زمین و زمان، وہ صدق و وفا سید فاطمہ، کہہ اٹھا دل ہمدانی کا عشق میں، تجھ پہ جاں ہے فدا سید فاطمہ، رب کی پیاری عطا